رائد افضل بٹ صاحب امریکہ سے اپنا MS کیا تھا ایجوکیشن میں، اینڈ ہی ہیڈ ریولیوشنری آئیڈیاز اباؤٹ ایجوکیشن. یہ اگر آپ 7 ہیبٹس پڑھی ہو، اس میں اسٹیون کوی از ویری کلیئر اینڈ ووکل آن دیٹ. اس میں آج کے زمانے میں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہیں جو وہاں سے تیار ہو کر نکلے تھے، جن میں آپ کے سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، شاہد وارثی ہیں. وہاں پہ جو مجھے ماحول ملا، ہم جنگل کے کونے پہ رہتے تھے. جیسور ایک شہر ہے، سندربن آپ نے شاید نام سنا ہو. سندربن کے کونے پہ جیسور، ہمارا جو گھر تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک ہینگر تھا، جہاز کا ہینگر جو تھا، اس کو انہوں نے گھر پہ چھوٹے سے کاٹیج پہ کنورٹ کر دیا تھا. میں جو ہوں بیسیکلی میں نے 40 سال سمندر میں گزارے ہیں. آئی بن اے سیلر اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی کیپٹ آن ڈیولپنگ مائی سیلف. اور پھر اللہ نے موقع دیا، میں نے MBA کیا اور PhD کیا. اور یہ تقریباً 2005 سے 11 تک میں نے PhD کیا ملیشیا میں. اور that when I joined my PhD I was around 50, and when I completed my PhD I was 55. PhD کے دوران تھا کہ بھئی ٹاپک کیا لیا. جب مجھے ایجوکیشن سے کافی عرصے سے جو ہے I was attached to education. 90s میں جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور ہم نے ان کو اسکولوں میں ڈالا، تو I realized کہ there was a big gap in education. یا ایجوکیشن جس کو آپ تربیہ بولتے ہیں وہ اسکول نہیں کرتا، یا ہماری سو کالڈ ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں کرتی. تو وہی پریشانی تھی، اور میں سوچ بچار کرتا تھا کہ بھی کیا مسئلہ ہی. میں آپ سے بات کر لوں ارلی 90s کی، 91 92 کی. 92 واز دا ایئر ون مائی لاسٹ چائلڈ واز بورن، جس کا میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ ان پہ میں نے پھر ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو انہی دوران میرے بچے پڑھتے تھے کراچی میں، اسکول میں پڑھتے تھے، جنریشن اسکول نام ہے اس کا. جنریشن اسکول میں رائد افضل بٹ صاحب نے جوائن کیا. رائد افضل بٹ جو ہیں، یہ ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. اچھا، وہ جو ہیں انہوں نے امریکہ سے اپنا MS کیا تھا ایجوکیشن میں، اینڈ ہی ہیڈ ریولیوشنری آئیڈیاز اباؤٹ ایجوکیشن. تو میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی. اچھا، مجھے یہ پریشانی بچوں کو معلوم تھا، پریشانی ہے بچوں نے ذکر کیا بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسکول میں ایک صاحب ہیں، وہ ہی اسپیکس دا سیم لینگویج اباؤٹ ایجوکیشن. تو پھر میں جا کے ان سے ملا، اور واقعی میں نے دیکھا کہ ان کے بھی جو خیالات تھے ایجوکیشن کے بارے میں، ان کا تھا کہ وی ہیو ٹو ٹرانسفارم ایجوکیشن انٹو اے تربیہ اورینٹڈ بولیے میکینزم. تو رائد افضل بٹ صاحب جو ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. ہم 1-2 سال سوچتے رہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو اٹ واز ان 94 کہ ہمیں اپروچ کیا جماعت اسلامی کے وہاں کوئی ذمہ دار تھے، انہوں نے اپروچ کیا اور ہمیں بولا کہ بھئی ہم جو ہیں، ہم نے بہت سارے اسکول قائم کر لیے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ٹیچرز ٹریننگ فیسلٹی نہیں ہے. تو کیا آپ کوئی اس قسم کی فیسلٹی بنا سکتے ہیں کہ جہاں ہم دونوں کو بلایا تھا، میں اور رائد افضل بٹ صاحب، ہم دونوں گئے تھے، کہ آپ کوئی ایسی فیسلٹی جس میں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے تعلیم کو اسلام کے لحاظ سے اسٹرکچر کر لیا، وضع کر لیا ہے؟ ڈو یو ہیو این اسلامک ایجوکیشن سسٹم؟ تو ہی سیڈ نو. تو میں نے پھر بولا کہ پھر آپ ٹیچرز کو کس پہ آپ ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی شوڈ ہیو اے ریسرچ سینٹر، جہاں ہم ریسرچ کریں اور ہم تعلیم کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈیزائن کریں. نیچرل تعلیم جو ہے اس پہ ہم ریسرچ کریں، کیا ہونی کیا چاہیے. تو انہوں نے بولا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہم سے پوچھا تو ہم نے بولا بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ہم انسٹیٹیوٹ، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم صحیح کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا بہت خوب، میں آپ کو 4-5 لوگ دیتا ہوں اپنے ایجوکیشن کے. تو وہ جماعت اسلامی کے 4-5 افراد تھے جو ہمارے ساتھ ایجوکیشن میں آئے.
اچھا، اب جو خیر ہم نکلے ہیں ماشاءاللہ، ہم 5-6-7 لوگ تھے اینڈ وی اسٹیبلشڈ فرسٹ ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ERI کے نام سے ہم نے کیا. اچھا، آل تھرو مائی انٹریکشن ود دا گروپ میرا یہ تھا کہ وی ہیو ٹو ایکسپلور دی ایکچوئل ایجوکیشن سسٹم جو اللہ نے ہمارے لیے وضع کیا ہے. تو بہرکیف بہت حد تک تو میں کمیونیکیٹ کر سکا. ان لوگوں کا کوئی اور غم تھے، ان کے غم تھے کہ بھی ٹیچرس ٹرین کرنے ہیں اور یہ ہے، ان کے اپنے کچھ نظریے تھے تعلیم، اسلامی تعلیم کے بارے میں. دے ور ناٹ فوکسنگ آن دا میتھڈالوجی آف ایجوکیشن. تو ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن یہ ان کا جو پورا نظریہ تھا وہ جو اسکول کا فریم ورک ہے اسی کے گرد تھا. بہرکیف الحمدللہ 3 مہینے ہم نے لگائے. میں اینکر تھا جو جس نے گروپ کو ساتھ رکھا ہوا تھا، جو ڈیسیشن میکنگ میں ان سے کرواتا تھا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میں پوری طریقے سے جو ہے ان پہ زور ڈالتا تھا. اور الحمدللہ 3 مہینے کے اندر ہم نے پہلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے لانچ کیا ERI کے نام سے. رائد افضل بٹ صاحب واز دی کی فگر ان دیٹ. ان کے 10 کورسز تھے جو وہ کورسز سے گزارتے تھے اساتذہ کو، اور آئی کوڈ سی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دے کوڈ ریئلائز واٹ ایجوکیشن شوڈ بی. اس میں آج کے زمانے میں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہیں جو وہاں سے تیار ہو کے نکلے تھے، جن میں آپ کے سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، شاہد وارسی ہیں، ثاقب عبدالحی صاحب ہیں، فاخر ہیں. بہت سارے افراد ہیں جو وہاں سے ماشاءاللہ نکلے اور پھر انہوں نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے. بہرکیف بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ مجھے شروع سے بے چینی تھی کہ جو اللہ کو مقصود ہے انسان کا، وہ یہ تعلیم تیار نہیں کر سکتی. یہ تعلیم جو ہے یہ آپ کو مغربی ذہن دے گی. یہ پورا میں نے آپ سے ذکر اس لیے کیا کہ میرا جو کنکلوژن ہے کہ انسان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے، یہ پرسیپچول فریم ورک وہ اس کا ڈیولپ ہوتا ہے، یا جس کو آپ ورلڈ ویو یا نظریہ یا طرز فکر، ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے انسان وہی ہوتا ہے. اس سے نہ آگے تھوڑا ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ اگر آپ 7 ہیبٹس پڑھی ہو، اس میں اسٹیون کوی از ویری کلیئر اینڈ ووکل آن دیٹ کہ جس قسم کا آپ کا پرسیپشن ہوگا اسی قسم کے آپ کے ایکشنز ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اچھا، اب یہ سب میں what narration I am developing is کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ بہت ہی کم لوگ اس طریقے سے سوچتے تھے. مغرب میں تو پھر بھی کچھ لوگ تھے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس مجھے کوئی شخص نہیں ملا سوائے محدود چند کے جو اس قسم کا خیال رکھتے ہوں. باقی جب جو ہے وہ ڈٹ جو ہے وہ اسی پہ چلے جا رہے ہیں، جو ان کو دے دیا گیا نظام اسی پہ جو ہے دوڑ ہے. اچھا، لیٹ اس گو بیک کہ جب میں PhD کر رہا تھا اور میں نے بولا کہ بھی میں ایجوکیشن PhD کروں گا، کہ یہ لوگ یہاں پہ جو پاکستان میں اسکول ہیں جو اپنے آپ کو اسلامک اسکول کہلاتے ہیں، ان کا اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ، کیا پرسیپشن ہے، اور وہ اپنے زبان سے وہ کیا کلیم کرتے ہیں کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے یا کتنے ناکام ہوئے اور کیا ان کو مشکلات پیش آئیں. یہ میرا موضوع میں نے چنا وہاں پہ. تو وہاں پہ جو میری سپروائزر تھیں وہ ملے تھیں، اور ایک کو سپروائزر تھے، 2 کو سپروائزر میں سے ایک جو تھے وہ یوگینڈا کے تھے. انہوں نے یہ بولا کہ نہیں آپ یوں کریں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ اقبال کو لیں اس پہ، کہ اقبال کا تعلیمی نظریہ کیا ہے. تو جیسے میں نے بتایا واز آلریڈی 50. اس سے پہلے میں نے تھوڑا بہت تو اقبال کو پڑھا تھا. اقبال کے کچھ اشعار تھے جو میرے بولیے کہ میرے لیے بڑا گائیڈنس پرووائڈ کرتے رہے زندگی بھر.
لیکن بس وہیں تک تھا تعلق. تو میں ان سے جو ہے میں نے بولا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, میں تو اقبال کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, اور میں اقبال کے بارے میں لکھوں گا, آپ یہ جو ہے تھیسس ہی آپ اٹھا کے بھیج دیں گے پاکستان بھیجیں گے لا محالہ, اور وہاں پہ اقبال پہ ایک سے ایک ماشاءاللہ پہلوان موجود ہیں, اور انہوں نے تو مجھے بڑا ٹف ٹائم دینا ہے, تو میں تو نہیں اقبال پہ کر سکتا. لیکن دیکھیے اللہ کی طرف سے تھا وہ, لیکن وہ جو ہیں وہ اڑ گئے کہ نہیں اقبال تو تمہیں لینا ہی لینا ہے. ان کو بڑی جستجو ہوئی, معلوم تو کریں کہ اقبال کیا بولتا ہے ایجوکیشن کے بارے میں. تو بڑا بادل ناخواستہ بڑی بحثوں کے بعد میں نے بولا ٹھیک ہے چلے میں اقبال کو لے لیتا ہوں. تو پورا جو تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ اقبال کے لحاظ سے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہونے چاہیے ہیں, جو ہمارے اسلامک اسکول ہیں ان کا کیا پرسیپشن ہے اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں یا اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں, اور اپنی زبان وہ کہاں تک بولتے ہیں کہ وہ کامیاب یا ناکام یا کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی. یہ میرا پورا جو ہے آپ بولیے تھیسس کا محور تھا, اور الحمدللہ میں نے کام شروع کیا. لیکن چونکہ میں بڑی نشیب و فراز سے گزر چکا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ میں سمندر میں بڑا عرصہ رہا تھا, پریکٹیکلی میں نے کافی سارے جو ہیں کورسز کیے تھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے یہاں کے سب سے پہلے یہاں ایک جو ہے خرم علی شفیق صاحب ہیں جو اقبال کے اسکالر ہیں, ان کو میں نے بولا آپ میرے ان آفیشیل سپروائزر ہیں, جس پہ وہ تیار ہو گیا. اور پھر میں نے اقبال پہ کام جتنا بھی کیا, میں نے بڑی ڈیپتھ پہ اقبال کو انالائز کیا. اقبال کی 2 کتابیں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ وہ پورا آپ کو جو ہے نظام تعلیم کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ آپ بولیے پروجیکٹڈ کتابیں ہیں, اسرار خودی اور رموز بے خودی. جو اسرار خودی اقبال نے 1915 میں پبلش کرائی تھی, 1912 سے شروع کیا تھا, اور رموز بے خودی جو ہے وہ 1918 میں پبلش کرائی تھی, 1915 سے انہوں نے رموز بے خودی جو ہے لکھنی شروع کی تھی. تو اقبال واز ہاؤ اولڈ 23 + 15, ہی واز اراؤنڈ 38 ایئرس جب انہوں نے یہ کتابیں لکھیں. 38-40 ایئرس میں یہ انہوں نے کتابیں لکھیں. بہرکیف یہ میں نے کیا اور 5 سال لیے اور میں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا. عموماً جو میں دوسرے تو کم پوچھتے ہیں, میں اپنے آپ سے زیادہ پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ کیا کیوں. واٹ میڈ می go into something which was totally out of context as far as my profession of sailing was concerned. جہاز پہ 1975 میں نے جہاز جوائن کیا تھا اور میں سیل کرتا تھا جہاز پہ. میرے آدھا سال جو ہے وہ جہاز سمندر میں گزرتا تھا, پھر میں یہاں واپس آتا تھا. تو یہ عموماً میں سوچتا ہوں, اور پھر الحمدللہ what I can connect is right from the very childhood. میں ایک تو سنگل ٹریک تھا, مجھے جو ذہن میں آتا تھا میں اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا. میں پیدا کوئٹہ میں ہوا تھا, والد صاحب آرمی میں تھے. پھر مجھے جہاں تک میری میموری شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے 59 سے شروع ہوتی ہے, جب میں 4 سال کا تھا. وی ور ان پنڈی, راول پنڈی دین, اور وہاں سے میری میموری شروع ہوتی ہے. اور پھر 19 اس پھر ہم لوگ مشرقی پاکستان چلے آتے ہیں, والد صاحب کی وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے. وہاں پہ جو مجھے ماحول ملا, ہم جنگل کے کونے پہ رہتے تھے. جیسور ایک شہر ہے, سندربن آپ نے شاید نام سنا ہو. سندربن کے کونے پہ جیسور واقع ہے اور وہ جنگل تھا, اور بے انتہا سانپ ہوا کرتے تھے وہاں پہ, جنگلی جانور بھی تھے. اور تو 6 مہینے ہم نے جیسور میں گزارے. ہمارا جو گھر تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک آپ کا یہ جو ہوتا ہے نا ہینگر تھا, جہاز کا ہینگر جو تھا, اس کو انہوں نے گھر پہ چھوٹے سے کاٹیج پہ کنورٹ کر دیا تھا. 3 طرف ٹیلے تھے, پیچھے تالاب تھا جہاں پہ مرغابیاں آتی تھیں. وہ بالکل نیچرل انوائرنمنٹ تھا, اور ہم دن بھر گھومتے رہتے تھے. اب میرے بڑے بھائی تھے جو مجھ سے 5 سال بڑے تھے,
وہ اس وقت 1960 کی بات ہے، تو ہی واز اراؤنڈ 9 ایئرس تھے، اور 55 میں 5-6 سال کا تھا. بہرکیف تو وہ ہم دن بھر گھومتے رہتے تھے، اور پلاننگ ڈفرینٹ پلاننگ، کبھی کہ ہم کشتی بنائیں گے، تالاب بہت تھے تو ہمارے تک بھی کشتی بنائیں گے اور اس میں تیریں گے، اور وہ جو ہے وہ آور مائنڈ واز لیٹ فری. الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا. مجھ پہ سانپ نے بھی اٹیک کیا، میں چھوٹا سا تھا، شام کا وقت تھا، اٹیک کیا. وہ خیر جو میرے ساتھ تھے انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو مار دیا. لیکن کبھی میں نے والدین سے نہیں سنا کہ بیٹا ذرا احتیاط کرو، یا انہوں نے جو ہے ہمیں بالکل کھلا چھوڑا ہوا تھا. ہم چھوٹے سے تھے، فشنگ کے لیے جاتے تھے، وہ باقاعدہ وہ راڈ لے کے اور وہ مچھلیاں بھی پکڑ کے لاتے تھے. تو ایک بالکل نیچرل انوائرنمنٹ تھا. ہم تقریباً 61 تک ہم مشرقی پاکستان میں رہے، لیکن جہاں بھی گئے وہاں بڑا نیچرل انوائرنمنٹ میں ہم وہاں رہے. پھر ہم آ جاتے ہیں ملتان. ہمارا ٹرانسفر ہوتا ہے والد صاحب کا، آئی ایم ٹاکنگ آف 1961. ملتان ہم آ جاتے ہیں. ملتان میں جو ہمارا گھر تھا وہ سلائی کڑ کا تھا، اور اس کے باہر جو فصلیں لگی ہوئی تھیں، کنواں تھا، کنواں چلتا تھا. گو جو ہیں وہ جو لیزرڈز ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے تھے. وہاں پہ بھی ہمارا یہی نارمل روٹین تھا. ہم خوب انجوائے کرتے تھے. صبح کو تو اسکول ہوتا تھا، دوپہر کو یعنی وہ آپ کو ملتان کی گرمی معلوم ہے، وہ سخت دھوپ میں جو ہیں جب والد والدہ آرام کے لیے سو جاتے تھے تو ہم پھر وہ باہر نکلتے تھے. ایک چھوٹی ایئر گن تھی، اور اسے تلیر اور فاختہ اور کبوتر وغیرہ کا شکار کرتے تھے. تو وہ بھی الحمدللہ بڑا کھلا ٹلا جو ہے ماحول رہا. تو وہاں پہ ہم 2 سال تھے. دین پھر وہ آپ کے ہم شہر سیالکوٹ میں آ گئے. 63 کی بات ہے، ہم سیالکوٹ میں آ گئے. سیالکوٹ میں بھی 4 ایکڑ کا گھر تھا ماشاءاللہ. کینٹونمنٹ سے پہلے بڑے گھر ہوتے تھے، اور وہ بھی کھلا ٹلا ماحول تھا. تو وہاں بھی ہم نے جو ہے وہ بالکل ایک آزاد ماحول میں. اس آزاد ماحول کا اثر یہ تھا کہ الحمدللہ ہماری میری جو تھنکنگ تھی وہ انفلوئنسڈ نہیں تھی، بلکہ بالکل آزاد تھی. آئی کوڈ تھنک آف تھنگز وچ ادروائز آئی تھنک کہ نارمل بچہ نہیں سوچ سکتا. بالکل آزاد چیزوں کو ویژولائز کرنا، انالائز کرنا، پروگرامز بنانا، فیوچر کا سوچنا، یہ الحمدللہ. اور والدین جو تھے ہمارے، ایک تو بہت زیادہ لونگ تھے جس کا اثر ہم پہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ہمیں کھلی چھوٹ دیتے تھے. انہوں نے ہمیں بالکل آزاد چھوڑا ہوا تھا.